بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابعہ ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک بوسیدہ سے مکان میں رہتی تھی۔ اس مکان کی دیواریں یوں شکستہ تھیں کہ جیسے کسی نے برسوں سے ان کی مرمت نہ کی ہو۔ چھت پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں اور جب بارش برستی تو چھت یوں ٹپکتی جیسے کوئی زخم رو رہا ہو۔ پانی کی بوندیں جب زمین پر گرتیں تو کمرے کے کونے کونے میں چھوٹے چھوٹے جوہر بن جاتے۔ لیکن رابعہ کو اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دل میں صبر کا دریا موجزن تھا، مگر آنکھوں میں وہ نمی تھی جو ہر رات اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ رابعہ کی ماں برسوں سے بیمار تھی، اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اور چہرے پر ایسی پزمردگی کہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا کہ زندگی نے اسے کتنا ستایا ہے۔ غربت نے ماں بیٹی کو اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہوتا۔ ماں کی حالت دیکھ کر رابعہ کے دل میں جو درد اٹھتا تھا اسے بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ وہ جب اپنی ماں کو بستر پر بے بس لیٹا دیکھتی تو دل ہی دل میں سوچتی، یا اللہ میری ماں کو صحت دے دے، یا پھر مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اسے ان سب دکھوں سے نجات دلا سکوں۔ رابعہ کی زندگی کا ایک ہی سہارا تھا، سلائی مشین۔ اس کا دن روزے کی حالت میں مشین کے سامنے بیٹھ کر گزرتا اور رات ماں کے قدموں میں بیٹھ کر آنسو بہانے میں۔ صبح ہوتے ہی وہ جھاڑو اٹھاتی، گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی اور پھر مشین پر بیٹھ جاتی۔ عید کے دن قریب تھے اس لیے کام زیادہ تھا، لیکن قیمتیں اتنی کم کہ جتنی محنت کرتی اتنا ہی بوجھ بڑھتا جاتا۔ ایک جوڑا مکمل کرنے کے بعد جب گاہک پیسے کم دیتا تو رابعہ خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ بیٹی کچھ کہہ دیا کرو، اتنی محنت کا یہی صلہ ملے گا؟ ماں اکثر سمجھاتی، لیکن رابعہ کہتی، اماں اگر میں مانگنے لگ گئی تو ہمارے نصیب میں جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور روزے کی حالت میں رابعہ کی کمزوری واضح نظر آنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سلائی کرتے کرتے کانپنے لگتے، کبھی سوئی انگلی میں چبھ جاتی تو خون بہنے لگتا، مگر وہ ماتھے سے پسینہ پونچھ کر پھر سے کام میں لگ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رک گئی تو ان کے چولہے کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ افطار کے وقت جب دسترخوان پر صرف پانی اور ایک روٹی ہوتی تو رابعہ اپنی ماں کے چہرے پر نظر ڈالتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ یہ روزے قبول کر لے، ہماری حالت بدل دے۔ محلے والے اکثر اس کی غربت کا مذاق اڑاتے۔ جب وہ دروازے سے کپڑے لینے یا دینے جاتی تو ارد گرد کی عورتیں طنزیہ نظروں سے دیکھتیں اور سرگوشیاں کرتیں۔ دیکھو تو اب تو عید قریب ہے، سنا ہے بیچاری کو پورے پیسے بھی نہیں مل رہے، کتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، یہاں وہاں پھر رہی ہے۔ کوئی کہتا ماں بیمار ہے، بیٹی یتیم ہے، اس کی شادی کہاں ہوگی جو ابھی سے خود کما کر پیسے جمع کر رہی ہیں، آگے چل کر اس کی کیا قدر ہوگی؟ رابعہ ان سب کی باتوں کو سن کر بھی خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ غریب کے پاس بولنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ اس کے آنسو اندر ہی اندر جم جاتے اور رات کو بستر پر لیٹ کر وہ ان سب باتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتی۔ اس کے گھر کی چھت خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ تھی۔ جب بھی بارش ہوتی پانی سیدھا بستر پر آ گرتا۔ رابعہ اور اس کی ماں آدھی رات کو اٹھ کر پانی کے راستے میں برتن رکھتے اور پھر بستر کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتے۔ بعض اوقات وہ اوپر چھت پر چڑھتی اور سوچتی، یا اللہ کب یہ چھت ٹھیک ہوگی، کب ہم بارش میں سکھ کا سانس لیں گے؟ لیکن غریب کے لیے چھت ٹھیک کرنا خواب جیسا تھا۔ جو کماتی تھی وہ دوا، روٹی اور کبھی کبھی ماں کے بھاری علاج میں لگ جاتا تھا۔ رابعہ کی ماں کو اپنی بیٹی کی شادی کی بہت فکر تھی۔ رابعہ، بیٹیوں کی عزت اسی میں ہے، ان کو جلدی رخصت کر دینا چاہیے، میں کب تک زندہ رہوں گی؟ رابعہ اکثر ماں کے سامنے مسکرا کر کہتی، اماں میری شادی کی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ ماں کے دل کا بوجھ تبھی ہلکا ہوگا جب وہ اسے کسی اچھے گھر میں رخصت کرے گی۔ لیکن غربت میں رشتے کہاں آتے ہیں؟ محلے کی عورتیں آ کر کہتیں، بیوہ ماں کی بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ ارے بغیر مرد کے بھلا کون سی عورت کی عزت بچی رہتی ہے؟ رابعہ دل پر پتھر رکھ کر سنتی، کیونکہ جواب دینے کا حوصلہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اکثر راتوں کو جب ماں سو جاتی رابعہ چھت پر چلی جاتی۔ وہ نیچے بوسیدہ مکان کو دیکھتی اور سوچتی، کاش یہ گھر ٹھیک ہو جائے، کاش ہماری غربت ختم ہو جائے، کاش میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ یہ وہ راتیں تھیں جب آسمان صاف ہوتا، ستارے چمک رہے ہوتے اور رابعہ کی آنکھیں ان ستاروں میں کوئی اشارہ تلاش کر رہی ہوتیں۔ اس کی دعا صرف یہ تھی کہ اللہ اسے ایک بار آزما لے، ایک بار اس کی محنت کا صلہ دے دے۔ اس کی زندگی میں مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔
اس کے ہاتھوں میں مہندی نہیں سلائی مشین کی سوئیوں کے نشان تھے۔ اس کے دل میں حسرتیں نہیں بلکہ دعا کی طاقت تھی۔ وہ ہر روز اپنے رب سے کہتی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میری محنت رائے گاہ مت جانے دینا۔ رابعہ کی زندگی میں اس وقت تک کچھ خاص نہیں بدلا تھا، لیکن اس کی روحانی طاقت اور صبر کی گہرائی کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ جس چھت پر وہ ہر رات جا کر آسمان کو تکتی ہے، وہاں کوئی اور بھی ہے جو اسے تک رہا ہے، کوئی جو اس کی دعاؤں کا گواہ بن رہا ہے، کوئی جو اس کی آنکھوں میں اترے آنسوؤں کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے۔ رابعہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑا انعام ابھی آنا باقی تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جو چیز وہ غربت سمجھ رہی ہے وہی اس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور سحر کی خاموش گھڑیاں زمین پر نور کی بارش کر رہی تھیں۔ ہر طرف عبادت کی آوازیں تھیں، لیکن رابعہ کے گھر میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اس کی ماں کی کھانسی کی آواز۔ یہ آواز اتنی شدید تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ کھانس نہیں رہی بلکہ اس کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رابعہ اپنے بستر سے اٹھی، جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور ماں کے قریب آ کر بولی، اماں تھوڑا پانی پی لو، شاید آرام آ جائے۔ ماں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، ایک گھونٹ لیا اور سانس لینے کے لیے رکی۔ رابعہ کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ یہ وہ عورت تھی جو کبھی گھر کا سارا بوجھ اٹھایا کرتی تھی، اور آج بستر سے اٹھنا بھی اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ بیٹی تو سو جا، میں ٹھیک ہوں، ماں نے کمزور آواز میں کہا، مگر رابعہ جانتی تھی کہ اس کے الفاظ حقیقت سے بہت دور تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ سکتی تھی کہ درد کتنا بڑھ چکا ہے۔ وہ سونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ آنسو آنکھوں کی دہلیز تک آتے، لیکن اس نے فوراً سر اٹھا کر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ اماں میں ہوں نا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اللہ نے ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ رابعہ جتنا سلائی کرتی اتنے ہی خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوا، کھانے کا انتظام، بجلی کا بل، ہر چیز بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ محلے والے ادھار پر کپڑے سلائی کرواتے اور رقم دینے میں ہفتوں لگا دیتے، کبھی کبھی تو پیسے دینا ہی بھول جاتے۔ ہمیں عید پر نیا جوڑا چاہیے تھا رابعہ، لیکن تم نے ٹھیک نہیں سیا، اس بار کم پیسے ملیں گے۔ محلے کی عورتیں بہانے تراشتیں اور رابعہ خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ پیسے کی بات کرتی تو لوگ کہتے، اب یہ بھی بھیک مانگنے آ گئی ہے۔ ماں کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، کبھی افطار کے لیے 2 کھجوریں اور پانی، اور کبھی سحری میں صرف سوکھی روٹی۔ مگر ان سب کے باوجود رابعہ جب ماں کو زبردستی نوالا کھلاتی تو ماں کے چہرے پر ایک ہی فکر ہوتی، بیٹی تو خود کیوں نہیں کھا رہی؟ رابعہ مسکرا کر کہتی، اماں میرا روزہ تمہاری مسکراہٹ ہے، تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ مگر اندر سے وہ بکھر رہی تھی۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی جنگ کی طرح تھا۔ محلے کی عورتوں کو اس کی ماں کی بیماری ایک بوجھ لگتی تھی۔ ایک دن جب وہ افطار کے بعد چھت سے نیچے آ رہی تھی تو 2 عورتوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں، بیچاری کی ماں بھی اس پر بوجھ ہے، نہ پیسے ہیں نہ رشتے، ایسے میں تو رابعہ بھی یہیں پڑی رہ جائے گی۔ ہاں ویسے بھی کون شادی کرے گا ایسی غریب سے، دوسری عورت نے طنز انداز میں کہا لگایا۔ ارے اب تو لوگ بھاری بھرکم جہیز مانگتے ہیں، ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ڈھنگ کے۔ رابعہ نے سن کر بھی انسنی کر دیا۔ وہ اتنی عادی ہو چکی تھی ان باتوں کی کہ اب وہ آنسو ضبط کرنا جانتی تھی، لیکن جب گھر میں قدم رکھا تو اس کی خالہ پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ خالہ کی مسکراہٹ میں زہر تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے وقت پر آتی جب رابعہ کی ماں زیادہ بیمار ہوتی یا گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ سنا ہے تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں؟ خالہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ جی خالہ، اللہ بہتر کرے گا، رابعہ نے جھک کر جواب دیا۔ ہاں ہاں اللہ ہی بہتر کرے گا، لیکن تم سوچتی ہو کہ کوئی تم سے شادی کرے گا؟ ایسے حالات میں کون ہاتھ پکڑے گا تمہارا؟ خالہ کے الفاظ سیدھے دل پر تیر کی طرح آ کر لگے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے جلدی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماں کے سامنے کمزوری دکھانا گناہ جیسا لگتا تھا۔ خدا پر یقین ہے خالہ، جس نے پیدا کیا ہے وہی سنوارے گا۔ اس کے الفاظ مضبوط تھے لیکن اندر طوفان برپا تھا۔ خالہ کے جانے کے بعد جب اس نے ماں کو دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ بیٹی، لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کر۔ اماں میں نے کب لیا ہے، میں تو ہنستی ہوں ان باتوں پر۔ وہ ہنسی، لیکن اس ہنسی میں چھپی اذیت صرف وہی جانتی تھی۔ جب ماں سو گئی تو وہ چھت پر چلی گئی۔ اوپر آسمان چمک رہا تھا۔ رمضان کی راتیں عجیب ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دعائیں سیدھا عرش تک پہنچتی ہیں۔
لیکن رابعہ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں اتنی کمزور تو نہیں ہوں، لیکن میری ماں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ماں کو ٹھیک کر دے، یا پھر مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اسے ان سب دکھوں سے بچا سکوں۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے آنسوؤں کو سکھانے کی کوشش کی، مگر آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ وہی چھت جو کبھی اس کا سکون تھی، اب اس کے آنسوؤں کی گواہ بن چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر آہ کو آسمان پر کوئی سن رہا تھا۔ وہاں اسی چھت پر کوئی اور بھی موجود تھا، جو اس کے صبر کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی دعاؤں کو سن رہا تھا۔ لیکن رابعہ کو ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ زندگی کے امتحان بڑھتے جا رہے تھے، مگر آزمائش کے بعد جو انعام ملنے والا تھا اس کا وقت قریب آ رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سحر میں چند ہی گھنٹے باقی تھے، اور رابعہ حسب معمول اپنی سلائی میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ کمرے میں ایک پرانی لالٹین کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی لو ہلکی سی تھرتھرا رہی تھی، جیسے ہوا کا کوئی نادیدہ جھونکا اسے چھو کر گزر رہا ہو۔ باہر سے ہوا کی سائیں سائیں کی آواز اور دور مسجد سے آتی مؤذن کی ہلکی ہلکی گونج اس گہرے سکوت کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ رابعہ کی ماں اندر بستر پر سو رہی تھی۔ سلائی کرتے ہوئے اچانک اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ چھت پر جیسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ رک کر سننے لگی۔ آواز ہلکی تھی لیکن بالکل واضح، جیسے کوئی چھت پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ رابعہ نے گردن موڑ کر چھت کی طرف دیکھا۔ شاید کوئی بلی ہوگی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن پھر قدموں کی چاپ تیز ہو گئی اور بلی کے ہلکے پھلکے قدموں کے برعکس یہ آواز انسانی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کانپ اٹھی۔ یا اللہ خیر، اس نے زیر لب دعا کی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر سننے کے بعد آواز غائب ہو گئی۔ وہ چند لمحے خوف زدہ بیٹھی رہی، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ سارا دن کی تھکن اور مسلسل پریشانیوں نے اس کے دماغ کو تھکا دیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خدشہ سر اٹھا رہا تھا۔ اگلی رات روزہ افطار کے بعد رابعہ نے ماں کو دوا دی اور پھر حسب معمول سلائی میں لگ گئی۔ رمضان کی راتوں کا سکون اپنی جگہ، لیکن اس رات کے سکوت میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ پھر سے سلائی میں مصروف تھی کہ اچانک چھت سے کسی کے باتیں کرنے کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اس کا ہاتھ لرز گیا۔ شاید محلے کے لڑکے ہوں گے، اس نے خود کو تسلی دی، لیکن یہ آواز کسی جانی پہچانی زبان میں نہیں تھی، نہ اردو نہ پنجابی، جیسے کوئی انجان سی بولی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہمت کر کے اس نے ماں کو جگایا۔ اماں، لگتا ہے کوئی چھت پر ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ ماں نے نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، بیٹی، تو دن رات کام کرتی ہے، یہ سب وہم ہے، جا کے سو جا، سب ٹھیک ہے۔ رابعہ خاموش ہو گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 2-3 دن بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ رات دیر تک سلائی کرتی رہی۔ جب کام ختم ہوا تو اس نے سلائی کا سامان میز پر بے ترتیبی سے رکھا اور سونے چلی گئی۔ لیکن اگلے دن جب وہ اٹھی تو سلائی کا سامان بڑی نفاست سے ترتیب دیا ہوا تھا۔ کینچی، دھاگا، سوئیاں، سب چیزیں قطار میں تھیں۔ رابعہ حیرت میں پڑ گئی۔ اس کی ماں نے تو رات کو بستر سے ہلنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا میں نے خود ٹھیک سے رکھا تھا یا کوئی صفائی کرنے آیا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ دل میں عجیب سا وسوسہ اٹھا، لیکن اس نے ایک بار پھر اسے اتفاق سمجھ کر بھلا دیا۔ مگر یہ واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک رات جب وہ چھت پر سے کپڑے تار سے لینے گئی تو وہاں کی فضا ہی مختلف محسوس ہوئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، اتنی مہکتی ہوئی جیسے کسی باغ کی خوشبو ہو، لیکن آس پاس کوئی باغ نہیں تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزر کر گیا ہو۔ ایک سرد جھونکا، بالکل قریب سے، اور پھر خاموشی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ رات کے وقت جب وہ نیچے آئی تو دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس بار اس نے ماں کو بتایا کہ کچھ تو ہے جو صحیح نہیں لگ رہا۔ اماں، مجھے لگتا ہے کوئی رات کے وقت ہماری چھت پر رہتا ہے، یا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، رمضان کی برکتوں والے دن ہیں، اس طرح کی باتیں مت سوچا کر، اللہ کی یاد میں دل لگایا کر۔ رابعہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ہوتا۔ کبھی سلائی کی چیزیں ترتیب سے لگ جاتیں، کبھی ان سارے کپڑوں کو استری کر کے ترتیب سے رکھا جاتا جیسے کوئی رابعہ کا کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہو۔ اس کی ماں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کر سکے، تو پھر یہ کون تھا جو چوری چوری رابعہ کی مدد کر رہا تھا؟ کبھی چھت پر قدموں کی چاپ سنائی دیتی، کبھی کوئی خوشبو محسوس ہوتی
تو کبھی سرگوشیوں کی آواز آتی۔ اب رابعہ کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کوئی عام بات نہیں، کوئی تھا جو اس کے گھر میں موجود تھا یا چھت پر رہتا تھا، لیکن کون؟ کیا انسان یا کچھ اور؟ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہونے لگا۔ وہ ہر رات جاگتی رہتی، چھوٹے سے کھڑکی نما روشن دان سے چھت کی طرف دیکھتی رہتی، لیکن کبھی کچھ نظر نہ آتا۔ یہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عجیب و غریب واقعات صرف آغاز تھے، ایک ایسے انکشاف کا جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ رابعہ کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کون ہے جو میری زندگی میں اس طرح شامل ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی انسان ہے یا کچھ اور؟ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی چھت پر ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے چاندنی کسی سفید چادر کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر لپیٹ رہی ہو۔ رابعہ نے افطاری کے بعد برتن دھوئے، ماں کو دوا دی اور تھکی ہوئی سانس کے ساتھ چھت پر جانے لگی۔ سارا دن سلائی کی مشقت اور ماں کی بیماری نے اس کے کندھوں کو بوجھل کر دیا تھا، لیکن چھت پر جا کر کھلی ہوا میں بیٹھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ روزے کی حالت میں دن بھر محنت کے باوجود اس کے چہرے پر وہی معصومیت، صبر اور شکر کی روشنی تھی جو اس کی اصل پہچان تھی۔ آج کی رات بھی عام راتوں جیسی لگ رہی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، یا شاید سکوت، جس میں ایک پراسرار کیفیت پوشیدہ تھی۔ چاند کی روشنی کے نیچے چھت کے ایک کونے میں کپڑے کی رسی ہلکی ہلکی ہل رہی تھی، حالانکہ ہوا بالکل بند تھی۔ رابعہ کے دل میں عجیب سا وسوسہ اٹھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور چھت کے کنارے پر جا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تارے بے حد چمک رہے تھے، لیکن آج ان کی چمک میں کوئی انجان سی گہرائی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، تبھی ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ قدموں کی ہلکی چاپ چھت کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ رابعہ نے نظریں گھمائیں اور تبھی اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ سامنے چاندنی کے حالے میں ایک شخص کھڑا تھا، ایک ایسا شخص جسے دیکھ کر پہلی نظر میں لگتا تھا کہ وہ کوئی انسان ہے، مگر اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک لمبا، وجیح اور بے حد خوبصورت نوجوان تھا، سفید لباس میں ملبوس، جس کی آنکھیں چمکتی ہوئی گہری اور پراسرار تھیں۔ اس کے چہرے پر سکون، نرمی اور ایک عجیب سی دلکشی تھی جو کسی عام انسان میں نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں خوف بھر آیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اس کے ہونٹوں سے دھیمی آواز میں سوال نکلا۔ وہ نوجوان چند قدم آگے بڑھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی جارحیت نہیں تھی، چال میں نرمی اور بات میں وقار تھا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یہ الفاظ اتنے نرم اور گہرے تھے کہ رابعہ کے کانوں میں اترتے ہی اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگی، مگر دماغ اب بھی خوفزدہ تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری محنت، تمہارا صبر، تمہارا سکون، یہ سب کچھ غیر معمولی ہے۔ میں کسی عام انسان کی طرح نہیں ہوں رابعہ، میں جنات کے ایک ایسے خاندان سے ہوں جس کا وجود تمہاری دنیا کے لیے ایک راز ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ جنات؟ یہ کیا سن رہی تھی وہ؟ اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید یہ خواب ہے یا پھر اس کا وہم، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ خود اسے اپنی سانس سنائی دے رہی تھی۔ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ یہ حقیقت ہے رابعہ، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں کافی دنوں سے یہاں ہوں، تمہاری چھت پر۔ میں وہی ہوں جو تمہاری سلائی کی چیزیں ترتیب دیتا ہوں۔ وہ خوشبو جو تمہیں محسوس ہوتی ہے، وہ بھی میری موجودگی کی نشانی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہاری مدد کروں تاکہ تمہاری پریشانی کچھ کم ہو۔ رابعہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کی باتوں میں نرمی تھی، لہجے میں سچائی تھی، مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، دل میں دعا پڑھنے لگی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نوجوان نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور رک گیا۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں موجود ہوں، تم تنہا نہیں ہو۔ جب تم روتی ہو میں دیکھتا ہوں، جب تم دعا کرتی ہو تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو میں نے گنا ہے۔ یہ سن کر رابعہ کا دل کانپ گیا، اس کے آنسو بے اختیار آنکھوں سے گرنے لگے۔ کیا واقعی کوئی تھا جو اس کی ہر فریاد سن رہا تھا، جو اسے دیکھ رہا تھا جب دنیا نے اس سے آنکھیں پھیر لی تھیں؟ تم کیوں؟ آخر کیوں تم مجھے دیکھتے رہے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا۔
کیونکہ تمہارے صبر اور تمہارے آنسوؤں میں ایک ایسی پاکیزگی ہے جو میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ تمہیں احساس بھی نہیں کہ تمہاری دعائیں آسمان کو ہلا دیتی ہیں۔ رابعہ کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ اس لمحے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک جن جو اس کی دعائیں سن رہا تھا، جو اس کے ساتھ تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی، لیکن اس کے وجود کا تصور ہی اس کے دل کو دہلا رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، نوجوان نے مسکرا کر کہا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ سے۔ یہ کہتے ہی وہ دھیرے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی شخصیت چاندنی میں تحلیل ہونے لگی۔ رابعہ نے آنکھیں جھپکائیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو چکا تھا۔ یا اللہ، اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے محفوظ رکھ، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے۔ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی تھی، رابعہ کی آنکھوں میں نیند کی جگہ خوف اور بے یقینی کا سایہ تھا۔ اس کے ذہن میں وہی عجیب و غریب ملاقات گونج رہی تھی جو چند لمحے پہلے ہوئی تھی۔ ایک جن، ایک ایسی مخلوق جس کا ہونا صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا، آج اس کی چھت پر موجود تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ رابعہ نے وضو کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مسلسل تیز ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی الجھن میں تھی۔ کیا یہ واقعی حقیقت تھی یا محض وہم؟ لیکن یہ وہم کیسے ہو سکتا تھا جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، اس کی باتیں کر رہا تھا، اس کی زندگی کی مشکلات کو بیان کر رہا تھا، جیسے اس کی روح تک جھانک رہا ہو۔ میں تمہاری تکلیفیں دیکھ نہیں سکتا رابعہ، تمہارے آنسو میری روح کو تڑپاتے ہیں۔ یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایک طرف دل خوفزدہ تھا کہ وہ ایک جن تھا، ایک غیر مرئی مخلوق جو انسانوں کے لیے پراسرار اور خوفناک سمجھی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی آواز میں ایسی نرمی، ایسا سکون تھا جیسے کوئی برسوں کا شناسا ہو، جو نہ صرف اس کے درد کو سمجھتا ہو بلکہ اسے بانٹنے کی خواہش رکھتا ہو۔ رابعہ نے خود کو سنبھالا۔ اگلے دن جب افطاری کے بعد چھت پر قدم رکھا تو دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ نیچے ماں بیمار بستر پر لیٹی تھی اور اس کے سر پر دنیا کی ساری ذمہ داریاں تھیں۔ سلائی مشین کی آواز میں اس کا درد پوشیدہ تھا، لیکن اس دن اس کا دھیان سلائی پر نہیں تھا۔ وہی سوال ذہن میں بار بار آ رہا تھا، کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ تبھی ایک آہٹ سنائی دی، ایک ہلکی سی نرم سی سرگوشی، جیسے ہوا میں کوئی آہستہ سے چل رہا ہو۔ رابعہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے گردن گھمائی اور وہاں وہی چہرہ، وہی وجیح شخصیت، وہی نرم مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ عزیر! رابعہ کے ہونٹوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ وہ خود حیران تھی کہ اسے یاد تھا۔ تم نے میرا نام یاد رکھا؟ عزیر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے کسی معصوم بچے کی خوشی ہو۔ میں نے یاد نہیں رکھا، بس ذہن میں آ گیا، رابعہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ کیوں آئے ہو دوبارہ؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے قریب مت آنا۔ اس کی آواز میں اس بار ناراضگی تھی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ سب غلط ہے۔ عزیر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں نیچے تھیں، جیسے وہ اپنے الفاظ چن رہا ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہے، لیکن رابعہ، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں صدیوں سے یہاں ہوں، تمہارے گھر کی چھت پر۔ تمہاری آواز، تمہاری دعائیں، تمہاری آنکھوں کے آنسوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود کو ظاہر کروں۔ مگر کیوں؟ تمہیں کیا لینا ہے مجھ سے؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میری زندگی کی مشکلات سے؟ رابعہ کی آواز میں غصہ تھا۔ اسے لگا کہ یہ سب اس کی زندگی میں ایک نیا امتحان ہے۔ پہلے غربت، پھر ماں کی بیماری، اور اب یہ پراسرار مخلوق جو اس کی زندگی میں مداخلت کر رہی تھی۔ فرق پڑتا ہے کیونکہ میں تمہارا درد محسوس کر سکتا ہوں۔ عزیر کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ میں نے صدیوں میں بے شمار انسانوں کو آتے اور جاتے دیکھا ہے، لیکن تم جیسا صبر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب تم ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتی ہو تو میں وہ دعائیں سن سکتا ہوں۔ جب تم تھکے ہوئے ہاتھوں سے سلائی کرتی ہو اور تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، میں وہ آنسو دیکھتا ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک لمحے کو دل میں عجیب سا سکون اترا، لیکن پھر عقل نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ میں انسان ہوں، اور انسانوں کے معاملات میں تمہاری مداخلت ٹھیک نہیں۔ میں نے اپنی مشکلیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں۔ اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عزیر نے گہری سانس لی۔
میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، لیکن یہ مت سوچو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم چاہے مجھے نہ دیکھو، لیکن میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا ہمیشہ۔ رابعہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی، لیکن وہ خود کو مجبور کر رہی تھی کہ اسے دور رکھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک اور پیچیدگی آئے۔ عزیر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اس کی نظریں اب بھی رابعہ پر تھیں۔ جب تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، بس اتنا جان لینا کہ کوئی ہے جو تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا تھا۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ دل میں ایک عجیب کشمکش تھی، خوف اور تجسس کے درمیان۔ کیا یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا یا وہ کسی خواب میں تھی؟ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی چنگاری جل رہی تھی، ایک سکون کی چنگاری جو اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ واقعی اکیلی نہیں تھی، اور یہی خیال اسے سب سے زیادہ خوفزدہ بھی کر رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح رابعہ کے لیے عام صبحوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے سحری کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ جو کچھ پچھلی رات ہوا تھا وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک جن جو خود کو عزیر کہتا تھا، اس کی زندگی میں دلچسپی لے رہا تھا، اس کی مشکلات کو محسوس کر رہا تھا، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب رابعہ کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ وہ خدا پر یقین رکھنے والی، محنت پر بھروسہ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ہمیشہ یہ سیکھا تھا کہ خیرات کی روٹی پیٹ پہ نہیں لگتی، اور جو کچھ بھی ملے اپنی محنت سے ملے۔ مگر آج جب اس نے دروازہ کھولا تو جو منظر اس کے سامنے تھا، اس نے اسے کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا بھلا دیا۔ دروازے کے عین سامنے صاف ستھری چمکتی دھوپ میں سلائی کے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، نئی اور قیمتی اعلیٰ معیار کی سلائی مشین، عمدہ کپڑے، دھاگے اور ہر وہ چیز جو ایک ماہر درزی کو درکار ہوتی ہے۔ رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے چاروں طرف دیکھا، شاید کوئی غلطی سے رکھ گیا ہو، مگر محلے میں کوئی اتنا فیاض نہیں تھا جو اسے اس قدر قیمتی سامان دے کر چلا جائے۔ اس کا دل بے اختیار عزیر کی طرف گیا۔ کیا یہ وہی تھا؟ کیا اس نے واقعی یہ سب کیا تھا؟ وہ خوفزدہ سی ہاتھوں سے سامان کو چھونے لگی۔ ہر چیز اصلی تھی، قیمتی اور عمدہ۔ اسے یاد آیا کہ اس کی پرانی سلائی مشین اکثر چلتے چلتے رک جاتی تھی، دھاگے سلائی کے دوران ٹوٹ جاتے تھے اور اکثر گاہک ناراض ہو کر چلے جاتے تھے۔ مگر اب یہ سب چیزیں کسی خواب سے کم نہیں تھیں۔ ابھی وہ اپنی حیرت میں مبتلا ہی تھی کہ چند لمحوں بعد پہلا گاہک دروازے پر دستک دینے آیا۔ یہ خاتون وہی تھی جو چند دن پہلے اپنے کپڑوں کی سلائی خراب ہونے پر سخت الفاظ کہہ کر گئی تھی۔ رابعہ بیٹی، میں نے سنا ہے تمہارے کپڑوں میں بڑا نکھار آ گیا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا سلوانا ہے۔ رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نکھار؟ کب؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، لیکن آنٹی میں نے تو ابھی… خاتون نے مسکرا کر کہا، بس اب سنوائی مت دو، میرا کام جلدی کر دو، رمضان کا آخری عشاء چل رہا ہے، عید تک جوڑا تیار ہونا چاہیے۔ رابعہ نے خاموشی سے کپڑے لے لیے۔ چند لمحوں بعد ایک اور گاہک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جیسے اس کے دروازے پر لوگوں کی قطار لگ گئی تھی۔ وہی لوگ جو کل تک اسے نظر انداز کرتے تھے اب اس کے کام کی تعریف کر رہے تھے، جیسے سب کچھ اچانک بدل گیا ہو۔ ماں حیران ہو کر پوچھنے لگیں، رابعہ بیٹا یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ تمہارے کپڑوں میں اتنی خوبصورتی کیسے آ گئی؟ یہ نیا سامان کہاں سے آیا؟ رابعہ نے آنکھیں جھکا لیں۔ وہ کیا کہتی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی محنت نہیں کسی اور کی مداخلت ہے۔ اس نے ماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، بس اللہ کی مہربانی ہے اماں۔ مگر دل میں ایک خلش سی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ اس کی محنت کی توہین ہے۔ وہ خود کمانا چاہتی تھی اپنے زورے بازو سے، اسے خیرات نہیں چاہیے تھی، چاہے وہ انسان دے یا کوئی اور مخلوق۔ رات ہوئی تو اس کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ دن بھر گاہکوں کا رش لگا رہا۔ جتنے بھی کپڑے اس نے سلائی کیے سب میں ایک انوکھی نفاست تھی، جیسے کسی ماہر درزی کا کام ہو۔ رابعہ نے جان لیا تھا کہ یہ اس کی محنت نہیں، یہ کسی اور کی طاقت تھی جو اس کے ہاتھوں کو چلا رہی تھی۔ چاندنی رات کی خاموشی میں جب سب سو رہے تھے وہ چھت پر جا کر آسمان کو تکنے لگی۔ چند لمحے بعد ایک نرم سی سرگوشی سنائی دی، وہی سرگوشی جسے اب وہ پہچاننے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عزیر کی آواز میں نرمی تھی، جیسے وہ رابعہ کی روح کو سکون دینا چاہتا ہو۔ رابعہ نے ایک گہری سانس لی، اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور کہا، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں خیرات پر جینے والی نہیں ہوں، میں اپنی محنت پر یقین رکھتی ہوں۔ عزیر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا،
یہ خیرات نہیں ہے رابعہ، یہ تمہاری محنت ہے۔ میں نے صرف تمہاری راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے۔ سلائی تم نے کی ہے، کپڑوں میں نکھار تمہاری محنت سے آیا ہے۔ میں نے صرف تمہیں وہ ساز و سامان دیا ہے جس کی تم حقدار تھیں۔ رابعہ نے غصے سے کہا، لیکن یہ میری آزمائش تھی، تم نے اسے آسان بنا دیا۔ میں زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں۔ عزیر مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں نہ کوئی غرور تھا نہ ضد۔ کبھی کبھی زندگی میں آسانی بھی خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تم محنت کرنا چاہتی ہو، میں نے تمہاری محنت کو آسان بنا دیا ہے، باقی فیصلہ تمہارا ہے۔ میں کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ رابعہ کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن ایک بات وہ جان گئی تھی، عزیر کی نیت میں خلوص تھا۔ وہ محض ایک جن نہیں تھا، وہ ایک ایسا ساتھی تھا جو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیا وہ اس مدد کو قبول کرے گی یا پھر اپنے اصولوں پر قائم رہے گی؟ یہ سوال ابھی باقی تھا، اور شاید اس کا جواب رابعہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رابعہ کی زندگی میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ چند دن پہلے جو محلہ اس کی غربت پر ترس کھاتا تھا، آج وہی لوگ اس کے بدلتے حالات پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ گھر کی دہلیز کے باہر ہر آتی جاتی عورت کے لبوں پر سوال تھا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ جس رابعہ کو کل تک اچھے کپڑوں کے لیے ترستے دیکھا تھا، وہ آج نہ صرف خود اچھے کپڑے پہن رہی تھی، بلکہ اس کے بنائے ہوئے کپڑوں میں ایسی نفاست آ گئی تھی کہ گاہکوں کی قطار لگ گئی تھی۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا، خاص طور پر اس معاشرے کے لیے جہاں خوشی کو خوش قسمتی سے زیادہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ محلے کی عورتیں اکثر گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے تیز آواز میں ایسے جملے کہتیں جو سننے کے لیے نہیں بلکہ چبھنے کے لیے ہوتے تھے۔ میں نے تو سنا ہے کہ کوئی چکر ہے، ایسی قسمت کسی غریب کی یوں کیسے بدل سکتی ہے؟ کوئی کہتی، پتہ نہیں کہاں سے جادو ٹونے سیکھ لیے ہیں۔ کوئی مزید زہر بھرتی، ارے بھائی یہ زمانہ ہی ایسا ہے، بغیر کسی کے سہارے کے اتنی ترقی کون کرتا ہے؟ یہ باتیں صرف گلی تک محدود نہیں رہیں۔ جب رابعہ کی چچا زاد بہن رانی گھر آئی تو اس کی باتوں میں بھی وہی زہر تھا۔ وہ پہلے تو بڑی معصومیت سے رابعہ کے کام کو سراہنے لگی، کپڑوں کو چھو کر دیکھنے لگی، مگر اس کے سوالات آہستہ آہستہ تیروں کی طرح دل میں اترنے لگے۔ واہ رابعہ، بڑی ترقی کر لی ہے، یہ سب اچھی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کپڑے بھی اعلیٰ، سلائی بھی بہترین، اور گاہکوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے۔ آخر راز کیا ہے؟ رابعہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر بات کو غلط رنگ دیا جائے گا۔ رانی جیسے ہی گئی، ماں کے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ لوگ آخر ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اللہ گواہ ہے، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہارے باپ کے بعد محلے والوں کا رویہ پہلے ہی اچھا نہیں تھا، اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ رابعہ ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، مگر خود اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ رات جب سب سو گئے تو وہ خاموشی سے چھت پر جا بیٹھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ چند لمحے بعد عزیر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، مگر آج رابعہ نے پلٹ کر سخت لہجے میں کہا، تمہاری مدد مجھے مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ عزیر چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس کے الفاظ کا وزن تول رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، مصیبت وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، مصیبت وہ ہے جو تمہیں اندر سے توڑ دے۔ تمہیں انسانوں کی نہیں، صرف خدا کی فکر کرنی چاہیے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ تم آسانی سے کہہ سکتے ہو، کیونکہ تمہیں ان باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لوگ تانے دیتے ہیں، میری ماں کو رلاتے ہیں، کیا یہ سب معمولی بات ہے؟ میں نے تم سے مدد نہیں مانگی تھی، میں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہا تھا۔ عزیر کی آنکھوں میں ایک گہری نرمی تھی۔ میں نے تمہاری دعا سنی تھی، تم نے خدا سے دعا کی تھی کہ تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں۔ میں نے صرف اس دعا کو پورا کیا ہے۔ اگر یہ سب تمہیں پریشان کر رہا ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف تمہاری مدد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے درد نے مجھے تڑپا دیا تھا۔ رابعہ کے دل میں الجھن مزید بڑھ گئی۔ کیا یہ واقعی خدا کی مدد تھی یا پھر کوئی آزمائش؟ معاشرہ جو ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، کیا وہ کبھی اسے سکون سے جینے دے گا؟ عزیر کی باتوں میں سچائی تھی، مگر رابعہ کا دل اب بھی مضطرب تھا۔ مجھے تھوڑی سی خوشی ملی ہے، مگر لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے، اس نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا۔ عزیر نے ایک گہری سانس لی۔ رابعہ، لوگ کبھی تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہیں گے، چاہے تم اپنی محنت سے کماؤ یا کسی کی مدد سے، ان کا کام ہے باتیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟
کیا تم اپنے راستے پر چلنا چاہتی ہو یا ان کی باتوں میں آ کر اپنی خوشی برباد کرنا چاہتی ہو؟ یہ سوال آسان نہیں تھا۔ رابعہ کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ لوگوں کے تانوں کی پرواہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بوجھ بنا لے، یا پھر اپنے دل کی آواز سن کر آگے بڑھے۔ عزیر نے جاتے جاتے کہا، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ رابعہ چھت پر کھڑی دیر تک چاند کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ عزیر کی باتوں میں ایک گہری سچائی تھی، لیکن معاشرے کا دباؤ بھی ایک تلخ حقیقت تھی۔ کیا وہ واقعی معاشرے کی پرواہ کرنا چھوڑ کر اپنی زندگی جینا سیکھ پائے گی، یا پھر ان کی زہریلی باتوں کے آگے جھک جائے گی؟ یہ فیصلہ ابھی باقی تھا، اور رابعہ کے دل میں طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کی خاموشی گہری ہو رہی تھی، چاند کی روشنی چھت کی منڈیروں پر چمک رہی تھی، اور ستارے آسمان پر ایسے دمک رہے تھے جیسے کوئی ان کے کان میں کوئی راز کہہ رہا ہو۔ رابعہ خاموشی سے اپنے گھٹنوں کو سمیٹے بیٹھی تھی، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ عزیر ہمیشہ کی طرح اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، گہرا، بوجھل اور جذبات سے لبریز۔ رابعہ، ایک بات کہوں؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رابعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، جیسے الفاظ چھت کے ستونوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہے ہوں۔ پھر وہ بولا، یہ جو میں تمہارے قریب رہتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ صرف ہمدردی نہیں ہے۔ رابعہ کی پیشانی پر شکن پڑ گئے۔ پھر کیا ہے؟ عزیر نے گہری سانس لی۔ یہ محبت ہے رابعہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رابعہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے یقینی سے عزیر کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے تھے۔ آخر کار اس نے سر جھٹکا اور بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تم جن ہو، میں انسان ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو اس کے چہرے کے سکون کو اور گہرا بنا رہی تھی۔ محبت روح کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم انسان ہو اور میں جن، تو یہ رشتہ ناممکن ہے، مگر محبت ان حدوں کو نہیں مانتی۔ یہ رنگ، نسل، ذات یا وجود کی محتاج نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے۔ رابعہ کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ یہ غلط ہے، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی تمہیں یہ حق نہیں دیا۔ میں نے تمہیں ایک دوست سمجھا تھا، ایک مددگار، لیکن محبت، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیر کی آنکھوں میں درد کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ قائم رہی۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا رابعہ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کروں گا بھی نہیں۔ محبت کا مطلب زبردستی نہیں ہوتا۔ میں تمہارے فیصلے کی عزت کروں گا، چاہے وہ میرے دل کو کتنا ہی توڑ دے۔ یہ الفاظ سن کر رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا، ایک عجیب سا ناقابل بیان خواب۔ اس کی زندگی پہلے ہی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، محلے والوں کے تانے، ماں کی بیماری، غربت کا عذاب، اور اب یہ ایک نئی آزمائش، ایک ایسی محبت جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی ناقابل قبول تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس بات کو کیسے سمجھوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب غلط ہے؟ ہم دو مختلف دنیاؤں سے ہیں، تم جن ہو، میں انسان۔ تمہاری زندگی الگ ہے، میری الگ۔ تمہیں کسی اور اپنے جیسی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ عزیر نے نرمی سے کہا، میں نے محبت کو چننے کا اختیار کبھی نہیں مانگا۔ رابعہ، تم میرے دل میں ایسے اتر گئیں جیسے روشنی اندھیرے میں اترتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ سچا ہے، اور اگر تم نے اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ رابعہ نے آنسو پونچھے، مگر اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ عزیر کی محبت اس کے لیے ایک راز بن چکی تھی، ایک ایسا راز جس کا بوجھ وہ کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ماں کو بتاتی تو کیا کہتی، محلے والوں کو بتاتی تو وہ کون سا یقین کرتے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں تم سے بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میری زندگی پہلے ہی کافی مشکل ہے، میں مزید کسی پریشانی میں نہیں پڑنا چاہتی۔ عزیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے الفاظ کو دل میں محفوظ کر رہا ہو۔ پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، میں تمہاری مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ رابعہ، بس اتنا یاد رکھنا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا، چاہے تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے غائب ہو گیا، اور رابعہ چھت پر تنہا رہ گئی۔ چاند کی روشنی اب بھی اتنی ہی مدھم تھی،
ستارے اب بھی اتنے ہی چمکدار تھے، لیکن رابعہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ محبت کا یہ بوجھ اس کے لیے ایک ایسی آزمائش تھی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ کیا محبت واقعی روح کی ہوتی ہے، یا یہ صرف ایک خوبصورت خیال ہے جسے ہم خود کو تسلی دینے کے لیے بناتے ہیں؟ رابعہ کے لیے یہ سوالات اب ایک گہرا راز تھے، ایک ایسا راز جو اس کی نیندیں اڑا چکا تھا۔ رابعہ کی زندگی میں مشکلات کا ایک اور دروازہ کھلنے والا تھا، مگر اس بار یہ دروازہ نفرت، حسد اور لالچ سے لبریز تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نعیم کی آنکھوں میں ہمیشہ سے ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو کسی کی خواہش پوری ہونے کی نہیں بلکہ کسی کی بربادی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ رابعہ ہمیشہ اس کی نیت کو سمجھتی تھی، مگر ماں کی نصیحت کے چچا زاد ہے، اپنے خون ہیں، برا نہیں سوچتے، اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مگر اب بات خون کی نہیں رہی تھی، بات اختیار کی تھی، طاقت کی تھی، اور رابعہ کی قسمت کی تھی۔ چند دنوں سے نعیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح جھجکتا نہیں تھا، اس کی مسکراہٹ میں ایک زہریلا انداز تھا، اور اس کے الفاظ کسی سانپ کی پھنکار کی طرح رابعہ کو جھنجھوڑ دیتے تھے۔ سنا ہے تمہارے آس پاس کوئی سایہ ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے، ایک دن اس نے طنزے انداز میں کہا، جب رابعہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے آنگن میں بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ رابعہ کے ہاتھ لرز گئے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیا بکتے ہو؟ نعیم ہنسنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت سے زیادہ خطرہ تھا۔ میں بکتا نہیں ہوں، سچ بولتا ہوں۔ تمہارے نصیب میں جو بھی اچانک خوشحالی آئی ہے وہ محنت کی وجہ سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے ہے۔ رابعہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کیا واقعی اسے کچھ معلوم تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیر تو ہمیشہ چھت پر آتا تھا، دوسروں کی نظروں سے دور۔ مگر شاید نعیم کی نظر صرف ظاہری چیزوں پر نہیں تھی، شاید اس کی نظر میں حسد کا ایسا پردہ تھا جو ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا۔ اگلے ہی دن محلے میں ایک عامل کو آتے دیکھا گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں میں عجیب سی سرخی لیے وہ گھر کے آس پاس آہستہ آہستہ چکر لگا رہا تھا۔ لوگ تجسس سے دیکھ رہے تھے، مگر نعیم سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ عامل نے گھر کے چاروں طرف مٹی میں کچھ دفن کرنا شروع کر دیا، کالے دھاگے میں بندھی ہوئی ہڈیاں، عجیب سی تعویذ اور ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر رابعہ کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے بعد نعیم نے رابعہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب یہ جن مرے گا تو تمہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر تب تم میری ہوگی۔ یہ سن کر رابعہ کا دل لرز گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ آنسو عزیر کی وجہ سے نہیں تھے، یہ اس کی اپنی بے بسی کی وجہ سے تھے۔ اگلی رات جب رابعہ چھت پر گئی تو عزیر کی حالت دیکھ کر اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ جو عزیر ہمیشہ طاقتور، مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتا تھا، اب وہ کمزور اور بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی اور اس کا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عزیر؟ رابعہ نے آنسوؤں سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ عزیر نے بمشکل مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے تمہارے دشمنوں نے کسی عامل کو بلا لیا ہے، اس کے جادو کی تاثیر مجھے کمزور کر رہی ہے۔ رابعہ کی سانس رکنے لگی۔ میں کیا کروں؟ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ عزیر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، یہ تمہاری آزمائش ہے رابعہ، میں تمہارے قریب رہ کر تمہاری حفاظت کر سکتا تھا، مگر اب مجھے تمہاری دعا کی ضرورت ہے، صرف تمہاری دعا مجھے بچا سکتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر رابعہ کا دل کانپ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ عزیر اس کی حفاظت کرتا آیا ہے، مگر آج وہ خود ایک ایسے حال میں تھا جہاں اسے کسی محافظ کی ضرورت تھی، اور اس محافظ کے طور پر صرف رابعہ کی دعا ہی کام آ سکتی تھی۔ رابعہ نے اسی وقت وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور روتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ دولت نہ محبت، مگر آج میں صرف عزیر کی زندگی مانگ رہی ہوں، وہ جو ہمیشہ میری مدد کرتا رہا، آج وہ خود تکلیف میں ہے۔ یا اللہ، اگر میری زندگی اس کی زندگی بچا سکتی ہے تو میری سانسیں لے لے مگر اسے بچا لے۔ رابعہ کی سسکیاں رات کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ ایک التجا تھی، ایک فریاد تھی جو آسمان کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ ادھر دوسری طرف نعیم کی خوشی دیدنی تھی۔ عامل اسے یقین دلا رہا تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس چیز کو وہ طاقت سمجھ رہے تھے، اس سے بڑی طاقت رابعہ کے آنسوؤں میں پوشیدہ تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، جادوئی تعویذ اپنی تاثیر دکھا رہے تھے، مگر آسمان کے فرشتے رابعہ کے آنسوؤں کو سن رہے تھے۔ کیا دعا کی طاقت جادو کے زہر کو شکست دے سکے گی؟
کیا رابعہ کی محبت عزیر کی جان بچا سکے گی یا نعیم کا ظلم ایک بار پھر جیت جائے گا؟ یہ جنگ اب صرف انسان اور جن کی نہیں رہی تھی، یہ جنگ اب دعا اور جادو کی تھی، محبت اور نفرت کی تھی، اور رابعہ کی امید اب بھی اس کے آنسوؤں میں زندہ تھی۔ وہ رات اندھیروں کی عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جب آسمانوں پر فیصلے ہو رہے تھے، جب زمین کی خاموشی میں آہو بکا کی آوازیں گونج رہی تھی، جب محبت اور نفرت آمنے سامنے تھی، اور جب ایک روحانی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ رابعہ کے دل میں اضطراب کی لہر دوڑ رہی تھی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا، جیسے کچھ بہت قیمتی چیز اس سے چھننے والی ہو۔ عزیر، جو ہمیشہ ایک مضبوط اور پراسرار شخصیت کے ساتھ رابعہ کے دل کو سکون دیتا تھا، آج کمزور اور بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی، اس کی آواز میں وہ گہرائی نہیں رہی تھی جو کبھی رابعہ کو حوصلہ دیتی تھی۔ آج اس کی کمزور آواز میں اداسی کا ایک عنصر تھا، جیسے وہ کسی ایسے انجام کو دیکھ رہا ہو جو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ رابعہ، میں تمہاری حفاظت اب مزید نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر رابعہ کی دنیا تھم گئی، آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ صرف ایک عام الوداع نہیں تھا، یہ ایک ایسی جدائی تھی جو اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دے گی۔ نہیں عزیر، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ساری دنیا نے میرا مذاق اڑایا، جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، تب تم نے مجھے یقین دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اب جب میں تمہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ عزیر نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں محبت تھی لیکن اس کے الفاظ میں مجبوری۔ رابعہ، محبت میں کبھی کبھی قربانی دینا پڑتی ہے، اور شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ عامل کی طاقت اب صرف مجھ تک محدود نہیں رہی، اس کا جادو میرے خاندان تک پہنچ گیا ہے۔ میرے اپنے کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر میں نے یہ جنگ اب ختم نہ کی تو نہ میں بچوں گا نہ تم، تو میں بھی تمہارے ساتھ مروں گی۔ رابعہ کی آواز بلند ہو گئی۔ مجھے تم سے کوئی جادو کی وجہ سے محبت نہیں ہے۔ تم نے میری زندگی میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی تو محبت کی خوبصورتی ہے رابعہ، کبھی کبھی ہمیں اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تم نہیں سمجھتی، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آج اپنی قربانی نہ دی تو یہ ظلم کبھی ختم نہ ہوگا۔ عامل کی جیت محبت کے لیے زہر ثابت ہوگی۔ رابعہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے عزیر کا ہاتھ تھام لیا جیسے آخری لمحے میں بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ عزیر، خدا کے لیے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ عزیر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم جی لوگی رابعہ، کیونکہ تمہاری محبت میں زندگی کی طاقت ہے۔ میری روح تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اچانک فضا میں عجیب سی گونج سنائی دینے لگی، زمین ہلنے لگی، اور عامل کی کالے جادو کی طاقت ایک آندھی کی صورت میں پھیلنے لگی۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، درختوں کی شاخیں تیز ہواؤں میں ٹوٹنے لگی، جانوروں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خیر اور شر کے درمیان آخری جنگ لڑی جا رہی تھی۔ عزیر نے آنکھیں بند کی، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور ایک نورانی دعا پڑھی۔ اس کے الفاظ آسمان میں گونجنے لگے۔ عامل نے اپنے جادو کے ذریعے عزیر کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر آج عزیر میں ایک نیا جوش تھا۔ یہ محض ایک روحانی جنگ نہیں تھی، یہ محبت کی طاقت کا امتحان تھا۔ جیسے ہی عزیر کی دعا پوری ہوئی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عامل کی تمام جادوئی چیزیں جل کر راکھ بن گئی، اس کی آواز چیخوں میں بدل گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ نعیم، جو اس کے پیچھے کھڑا خوشی سے مسکرا رہا تھا، اب خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر زمین نے اسے جکڑ لیا۔ مگر جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، عزیر زمین پر گر پڑا۔ اس کا جسم شفاف ہوتا جا رہا تھا، جیسے وہ کسی اور جہان میں منتقل ہو رہا ہو۔ رابعہ نے گھبرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ نہیں عزیر، تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ عزیر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہمیشہ رہوں گا رابعہ، تمہاری دعا میں، تمہاری یاد میں، تمہارے دل میں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے رہے، مگر اس کی روح میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ عزیر کی محبت ایک ایسی قربانی تھی جو کبھی مٹنے والی نہیں تھی۔ وہ رات بہت خاص تھی، ایک ایسی رات جسے رابعہ کبھی بھلا نہیں پائی۔ آسمان پر تارے کچھ زیادہ ہی چمک رہے تھے، ہوا میں عجیب سا سکون تھا، اور رابعہ کے دل میں ایک انوکھی خوشی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ عزیر، جو چند لمحے پہلے موت کے دہانے پر تھا، اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔
زندہ مگر اداس۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ کا امتزاج تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کر چکا ہو۔ رابعہ، اب وقت آ گیا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ میں نے تمہیں ہر مشکل سے نکال دیا، تمہیں وہ سب دیا جس کی تم حقدار تھی۔ اب میری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ رابعہ کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ اس نے بے یقینی سے عزیر کو دیکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں؟ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ میں نے ابھی تمہیں پایا ہے، میں نے تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے۔ یہ محبت محض تمہاری نہیں، میری روح کی طلب تھی۔ عزیر کا دل لرز گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکا کر بولا، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ رابعہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں عزیر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو مجھے اس طرح سمجھے گا، جو میرے درد کو اپنا سمجھے گا۔ میں نے ہمیشہ خود کو اکیلا محسوس کیا، لیکن تم نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی کسی کے لیے اہم ہوں۔ تمہاری محبت میرا غرور نہیں، میرا یقین ہے۔ یہ سن کر عزیر کے آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک انسان اور جن کی محبت کو دنیا کبھی قبول نہیں کرے گی، مگر رابعہ کی سچائی نے اسے بدل دیا تھا۔ یہ محبت روح کی گہرائی میں تھی، ایسی محبت جسے کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ محبت قبولیت کا نام ہے۔ تم نے مجھے ایسے قبول کیا جیسے میں ہوں۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ رابعہ مسکرا کر بولی، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے عزیر، کیونکہ اب تم میرے دل میں ہو۔ تم سے محبت کرنا میری تقدیر ہے۔ اچانک فضا میں روشنی پھیلنے لگی، عزیر کے زخم بھرنے لگے اور اس کا وجود پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی غیبی مدد آ رہی ہو۔ عزیر نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ معجزہ ہے، عزیر نے سرگوشی کی۔ تمہاری محبت نے مجھے زندگی دی ہے۔ اسی لمحے رابعہ کی ماں، جو کافی دنوں سے بیمار تھی، کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر زندگی کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ رابعہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نئی زندگی پا گئی ہوں، میری بیماری ختم ہو گئی۔ رابعہ نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ اب محبت اور برکت سے بھر چکا تھا۔ محلے والوں کی نظروں میں یہ سب محض ایک اتفاق تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قسمت کا کھیل ہے۔ کچھ کہتے کہ رابعہ نے کوئی جادو کرا رکھا ہے، کچھ حسد میں مزید باتیں گھڑنے لگے، مگر رابعہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹی، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ رابعہ مسکرا کر بولی، یہ قسمت کا نہیں، صبر کا انعام تھا۔ جب تم خدا پر بھروسہ کرتے ہو تو وہ تمہیں وہ سب دیتا ہے جس کی تم خواہش بھی نہیں کرتے۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو رہے تھے، عزیر نے سرگوشی میں کہا، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ رابعہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، دل میں سکون اور لبوں پر دعا۔ محبت، قربانی اور صبر کا یہ انعام ایک ایسا راز تھا جو ہمیشہ اس کے دل میں محفوظ رہے گا۔ یہ داستان دنیا کے لیے محض ایک اتفاق تھی، مگر رابعہ کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت معجزہ۔ اور یوں محبت کی یہ داستان اپنی تکمیل کو پہنچی، مگر روحانی رشتہ ہمیشہ قائم رہا، ایک ایسی محبت جو وقت، فاصلے اور دنیا کے قوانین سے بالاتر تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔